السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیغام الہی قرآن مجید کے سچے قدردان معزز طالبات و طالبین عظام، یہ دنیا کی سچی اور روشن حقیقت ہے کہ قرآن مجید کائنات کی وہ عظیم اور لاجواب کتاب ہے جس نے دنیا میں زبردست انقلاب رونما کیا، جس سے جہالت کا اندھیرا دور ہو کر علم اور نالج کا سویرا ہو گیا، جس کی بدولت حیوان بنا ہوا انسان فرشتہ صفت آدمی بن گیا، اور اس بے مثال انقلابی کتاب کی وہی انقلابی شان آج بھی زندہ ہے اور باقی ہے۔ اور جس طرح زمانے جاہلیت میں اس کتاب سے عظیم انقلاب برپا ہوا، آج بھی ہمارے درمیان یہ کتاب ایسا ہی انقلاب پیدا کر سکتی ہے، مگر یاد رکھیے الماریوں میں سجا کر رکھنے سے نہیں، حافظوں کو گھر میں بلا کر قرآن خوانی کروا دینے سے نہیں، قرآن کے چند نسخے لے کر مسجد مدرسے میں رکھ دینے سے نہیں، بلکہ یہ انقلاب اسی وقت رونما ہو سکتا ہے جبکہ ہم خود اس کو پڑھیں، سمجھیں اور اس پر عمل کریں۔ قرآنی سلسلے کی آج کی مجلس میں آپ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 77، 78 اور 79 کی تلاوت فرما کر ان آیتوں کا مفہوم و خلاصہ سماعت فرمائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولا يعلمون ان اللہ يعلم ما يسرون وما يعلنون۔ اب آپ اس کو دھیرے دھیرے پڑھتے جائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولا يعلمون ان اللہ يعلم ما يسرون وما يعلنون، ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني۔ دونوں لفظوں کو ملا کر مد کے ساتھ پڑھیے، الا امانی وانہم الا یظنون، فویل للذین یکتبون الکتاب بأیدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا۔ دونوں لفظوں کو ملا کر اخفا کرتے ہوئے پڑھیے، ثمنا قلیلا، فویل لہم مما، لہم اور مما کو ملاتے ہوئے میم میں غنہ کے ساتھ پڑھیے، لہم مما
کتبت، پھر ذرا پیچھے سے فویل لہم مما کتبت ایدیہم وویل لہم مما یکسبون۔ صدق اللہ العظیم۔ معزز طالبات و طالبین عظام، ان آیتوں کا مفہوم و خلاصہ سننے اور سمجھنے سے پہلے پچھلی آیت کریمہ کا مضمون ایک بار ذہن میں مستحضر فرما لیں۔ پچھلی آیت کریمہ یعنی آیت نمبر 76 میں یہودیوں کی ایک عادت بتلائی گئی تھی کہ یہودی منافقین کبھی خوشامد میں اپنے ایمان کی سچائی جتلانے کے لیے مسلمانوں سے کہہ دیتے تھے کہ توریت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بشارتیں آئی ہیں یا قرآن مجید کے متعلق خبر آئی ہے، یعنی آخری آسمانی کتاب قرآن مجید کے متعلق توریت میں پیشین گوئی آئی ہے۔ اس پر ان کے دوسرے ساتھی ان کو ملامت کرتے تھے اور تنبیہ کرتے تھے کہ بھائی تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ تورات میں آئی ہوئی پیغمبر آخر الزماں کے متعلق، اسی طرح آخری آسمانی کتاب کے متعلق تورات میں جو باتیں آئی ہیں ان مسلمانوں سے تم کیوں بیان کرتے ہو؟ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ مسلمان قیامت کے دن اللہ کے سامنے تمہاری ان باتوں کو، اس اقرار کو پیش کر دیں گے اور پھر تمہارے جان بوجھ کر ایمان نہ لانے کی پاداش میں تمہیں سزا ملے گی۔ ابھی جو آیتیں آپ نے سنی ہیں ان میں سے پہلی آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ یہودیوں کو اس پر تنبیہ فرما رہے ہیں کہ وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق بشارتوں کے مضامین تم لوگوں سے چھپا رہے ہو تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری پیغمبر ہونے کا معاملہ لوگوں کو معلوم نہ ہو، کیا ان کو اتنا بھی معلوم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو وہ ساری باتیں معلوم ہیں جو وہ چھپاتے ہیں، اور وہ ساری باتیں بھی اللہ جانتے ہیں جو وہ ظاہر کرتے ہیں؟ یعنی اگر منافقین نے مسلمانوں سے اپنا کفر چھپایا تو کیا، اور ان ملامت گروں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت وغیرہ کے مضامین چھپائے تو کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ کو ساری باتوں کی خبر ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں مضامین سے، ان دونوں باتوں سے مسلمانوں کو جا بجا مطلع فرما دیا ہے۔ دوسری آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ یہودیوں کے جاہل اور ان پڑھ لوگوں کا ذکر کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ ان یہودیوں میں بہت سے لوگ ان پڑھ اور جاہل بھی ہیں جو کتابی علم بالکل نہیں رکھتے ہیں، کتاب اللہ کی صحیح تعلیمات سے واقف نہیں ہیں، سوائے اس کے کہ وہ محض اپنے وہم و گمان پر چلتے ہیں اور چند بے بنیاد خوش فہمیوں میں مبتلا ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو آخر کار جہنم سے نجات عطا فرما دیں گے۔ تیسری آیت کریمہ میں یہودیوں کے دنیا پرست علماء کے برے انجام کا ذکر ہے، چونکہ عام یہودیوں کی توہم پرستی میں اور ان کی بدترین جہالت میں ان کے علماء کی خیانت کا بڑا دخل ہے، اس لیے جرم میں بھی وہ اپنے عوام سے بڑے مجرم بن گئے ہیں۔ چنانچہ فرمایا گیا کہ یہودی علماء کا بہت برا انجام ہوگا جو تورات کے احکام و مسائل میں اپنی طرف سے تبدیلیاں کر کے عوام کو دھوکہ دیتے ہیں اور جاہل عوام کو بتاتے ہیں کہ یہ سارے احکام اللہ کی طرف سے یوں ہی آئے ہیں، جبکہ وہ احکام ان کی طرف سے تبدیل شدہ احکام ہیں۔ اس میں ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ عوام کو ان کے مطلب کے مسائل بتا کر ان سے کچھ وصول کر لیں۔
آیت کریمہ کے آخر میں ایک بار پھر اللہ تعالیٰ نے ایسے مفاد پرست یہودی علماء کی اس بدترین حرکت پر پھر وعید سنائی اور ان کے برے انجام کا اعادہ کرتے ہوئے فرمایا بہت برا انجام ہوگا ان لوگوں کے لیے جو تورات کے احکام بدل صدل کر لکھتے ہیں، اور اس لیے بھی ان کا انجام بہت خراب ہونے والا ہے کہ انہوں نے دنیا کی حقیر دولت کمانے کے لیے اس حرکت کو اپنا پیشہ بنا لیا تھا کہ عوام کی رضا جوئی کے لیے غلط سلط مسائل بتلا دینے سے ان کو کچھ پیسہ بھی وصول ہو جایا کرتا تھا اور ان کی نظر میں وقار اور وقار بھی رہتا تھا۔ اسی غرض سے توریت میں لفظی اور معنوی ہیر پھیر بھی کرتے رہتے تھے۔ اس آیت کریمہ میں اسی پر وعید سنائی گئی ہے۔ معزز سامعات و سامعین عظام، یہاں سورہ بقرہ کی ان آیتوں میں یہودی علماء کو جو سرزنش کی گئی ہے اس کے حوالے سے یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ دراصل ان کی اس خاص خطرناک حرکت پر کی گئی ہے جو وہ احکام و مسائل میں تبدیلی کر کے کیا کرتے تھے۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اگر آج بھی امت محمدیہ کا کوئی عالم ایسی حرکت کرے، یعنی قرآن و حدیث کے احکام و مسائل میں کانٹ چھانٹ کرے، اس میں اپنی منمانی تبدیلیاں کرے، اپنی منمانی تفسیر کرے، تو وہ بھی اسی سرزنش کا سزاوار ہوگا اور وہ بہت بڑا مجرم ہوگا۔ دعا فرمائیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کائنات کی اس عظیم الشان انقلابی کتاب سے کما حقہ فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس چینل کی پہچان میرے رب کا قرآن ہے، سب کے دلوں کی جان میرے رب کا قرآن۔ سب سے قرائب کر دو اب، بیل آئیکن بھی دبا دو اب، کر لو ثواب کی نیت آگے بھی پہنچا دو اب، سنتے رہو اب قرآن ہے سب کے دلوں کی جان۔